حبیب وہی بولتا ہے جو میری وہی آئے. میرا حبیب اپنے خواہش سے نہیں بولتا. ہوا دو خواہشیں ہوتی ہیں، ایک خواہش قلب ہوتی ہے، ایک خواہش نفس ہوتی ہے. جو خواہش نفس ہوتی ہے اسے ہوا وہ کہا جاتا ہے، جس میں صرف اپنی ذات مقصود ہو اس خواہش کو ہوا بولا جاتا ہے. فرمایا اپنی خواہش سے تو میرا حبیب بولتا ہی نہیں. سیانتو ان خطا ذہنی، منطق کہتے ہیں ذہنی خطا سے بچنے کو. سبحان اللہ. حضور ذہنی خطا سے بچنے کے لیے منطق پڑھی جاتی ہے، لاجک پڑھا جاتا ہے تاکہ ذہنی خطا سے بچا جائے. تو نطق کا معنی ہر جگہ پہ بولنا نہیں. جاگیے گا خدا کے لیے. نطق کا معنی سرکار ہر جگہ پہ. میں مثال دیتا ہوں اردو ادب سے. بابا جی آپ تشریف فرمائیں. اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے احباب تشریف فرمائیں. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کا ناطے کا بند کر دیا. سنا یہ لفظ؟ گھبرائیں گے تو میں 1 منٹ میں روش چینج کر لوں گا. کسی کا ناطے کا بند ہونا کیا مطلب؟ وہ بول نہیں سکتا. نہیں، ناطے کا بند ہونا کہتے ہیں کہ جب زبان دماغ کا ساتھ نہ دے رہی ہو. ارے سبحان اللہ. جب آنکھیں کچھ اور بول رہی ہوں، ذہن کچھ اور سوچ رہا ہو. ناطے کا بند ہونا کیا مطلب؟ یعنی دماغ زبان کا ساتھ نہیں دے رہا. تو نطق کا ایک معنی تو ہے بولنا اور دوسرا معنی ہے عقل، فکر. تو اس کا سادہ ترجمہ، 2 ہی ترجمے ہیں. ایک ترجمہ بنتا ہے میرا حبیب بولتا ہی وہی ہے جو میری وہی کہے، اور دوسرا ترجمہ ہے میرا محمد سوچتا بھی وہی ہے جو میری وہی کہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور سلامت رہیے، حضور سلامت رہیے. میرا مصطفیٰ بولتا بھی وہی ہے کہ جو میری وہی کہے. یعنی کائنات میں صرف ذات محمد مصطفیٰ ہے کہ جس کی سوچ پہ بھی وہی کے پہرے ہیں. جاگنا خدا کے لیے. اور اگر یہاں تک بدعملی اور ارد گرد کے شیعہ سنی دوستوں پہنچ گئے ہو تو میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں. محمد وہ ہے جس کی سوچ پہ وحی کے پہرے ہیں، اس کی عقل پہ وحی کے پہرے ہیں. اب اگر محمد مصطفیٰ کچھ بھول جائیں گے، الزام محمد پہ نہیں ہے، وحی پہ ہو رہا ہے. جی اب ذرا زمین کی تنابیں تھام کے بیٹھنا. میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں. مصطفیٰ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ میرا جواب دے. کیا ہے میرے نبی کے ذہن میں؟ بس وہی. یہ سوچتا نہیں وہی کے بنا. سنا تو میں نے یہ ہے کہ یہ سجدے میں تھے، پشت پہ حسین تھا، سوچ حسین کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے ہو یہی. سبحان اللہ. جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ میں چاہتا ہوں یہ وقت بھی یہ بنتا رہے گا، یہ وقت بھی بچ جائے. جی جس کی سوچ پہ وہی کے پہرے ہوں، شیعہ سنی دوستو، اسے محمد کہتے ہیں. یہ جو جب جیسا سوچے گا سمجھ لینا محمد نہیں سوچ. سبحان اللہ. اور دوسری بات، اس کی زبان پہ بھی وہی کا پہرا. میرا نبی جب بھی زبان کو حرکت دے گا تو یہ مت فکر پہ وحی کا پہرا، زبان پہ. 6 آیتیں چھوڑ کے میں اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں. یہی جو پڑھی ہے اس سے آگے معراج کی بات ہو رہی ہے. میں نے کیا کہنا ہے یہ آپ کو کچھ 10-15 منٹ کے بعد پتا چلے گا. سورہ نجم میں اللہ کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اے میرے محمد کے صحابیوں، میرے حبیب کی آنکھیں
आंखें ना तो भटकती हैं, सुभान अल्लाह, मेरे मोहम्मद की आंखें ना तो और ना ही बातिल देखती हैं। माँ जागल, इसकी आंखों में ऐब ही कोई नहीं। माँ तगा, जो मेरा मोहम्मद देख ले वही हक होता है। ये बात कहाँ की हो रही है? मेराज की। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, मेराज की। आका दो आलम मेराज पे ने कुछ देखा तो उसके लिए अल्लाह कह रहे मा जागल बसर व मा तगा, मेरे हबीब की इसकी आंखों पे तौहीद का पहरा है। जो देखती है वो हक देखती है। और ये हुआ इसलिए कि आका जब वापस आए ना मेराज से, तो लोगों ने पूछा सरकार क्या क्या देखा? सरकार ने बताया मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा। तो लोगों ने कहा शायद सरकार को लोगों को शक हुआ। लोगों ने कहा सही, सरकार से देखने में कोई गलती हुई है। कुरान ने फिर आयत भेजी, लक़द रआहु आयत, ने अपने रब की बड़ी आयत को देखा। सुभान अल्लाह, लक़द रआ मिन आयत, सरकार रब्बे हिल कुबरा, वहां क्या देखी थी? अल्लाह की, अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह की आयत को देखा। आयतुल्लाह, अल्लाह की आयत। एक बात तो तय हो गई कि अल्लाह की आयतें वहां होती हैं। सुभान अल्लाह, वहां रब की आयत को देखा, सरकार ने देखा। लोगों को शक हो गया कि सरकार को शायद देखने में कोई कजी हुई। अल्लाह ने कहा नहीं, लक़द रआ नाज़लतन उखरा, जिसे वहां देखा था ना, जमीन पे उतर के फिर उसी को देखा। जिए बेटा, सलामत रहे। जिसे अर्श पे देखा, जमीन पे उतरे तो उसे देखा। अच्छा, मेराज तो आका को हुई, कहां से हुई? सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा। सरकार को मेराज हुई है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अच्छा, ये तो बात पक्की है कि रसूल अल्लाह जब मेराज पे गए तो सफर का आगाज हजरत उम्मे हानी के घर से हुआ। ये सुन लीजिएगा, हजरत उम्मे हानी मौला अली की हमशीरा है, अबू तालिब की बेटी है। ये एक ही सहने अबू तालिब था। अच्छा, जब मेराज पे गए ना आका, वो सिदरतुल मुंतहा पे, तो ये शिया सुन्नी उलमा ने बिल इत्तफाक लिखा है। और इतना तो मेरे सामने जानते हैं, मैं जब बात करूंगा तो जिम्मेदारी से करूंगा, मैं अपनी इबारत तक का भी जिम्मा लेता हूँ। तो सब ने लिखा है जब सिदरतुल मुंतहा पे रसूल अल्लाह पहुंचे तो इरादा किया, जिब्राइल जो रुक गया वहां, सरकार ने इरादा किया कि मैं नालैन उतारूं, जूता उतारूं। आवाज़ कुदरत हबीब ला तखलना अलैक उरीदु उबारिक अर्श मिन बरकत गुबार ना अलैक। हबीब नालैन मत उतारिए, मैं चाहता हूं मेरे अर्श को तेरी नालैन के साथ लगे हुए मिट्टी के जर्रों से बरकत मिले। सुभान अल्लाह। मैं बाबा निजान शाह जी सरकार, मैं एक इसमें आपने दाद दी, मैं एक जुमला आज कहना चाह रहा हूँ एक मुख्तलिफ ज़ाविये से। तो भाई मैं सरकार हदिया करने लगा हूँ एक मुख्तलिफ ज़ाविये से। हबीब, हम चाहते हैं कि अर्श को बरकत मिले, अर्श को बरकत मिले तेरी नालैन से नहीं, बेबरकत गुबार नालैक, नालैन के साथ लगी हुए मिट्टी के, अल्लाह अकबर, नालैन से नहीं। जुमला मैं कहने लगा हूँ और बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से कहने लगा हूँ। मेराज कहाँ से हुई रसूल अल्लाह को? अबू तालिब के घर से। मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से कुछ कहने लगा हूँ। अच्छा, ये अभी हजूर, अभी मैं मजलिस पढ़ूंगा। अब जरा हमने एक दिन में 6 शहर घूमने होते हैं। मैं मजलिस पढ़ूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, लाहौर जाके रसूल को मेराज हुई है अबू तालिब के घर से। मुझे नहीं पता इसने कलमा पढ़ा है या नहीं, लेकिन इसके सेहन की मिट्टी से अल्लाह
عرش کو برکت دیتا ہے. سلامت رہیے, سلامت رہیے. جی میرے جملے کا لطف بعد میں لیجئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. اور جس کی مٹی کے گھر کی مٹی سے عرش برکت لے. ابو طالب سے نہیں, ایک جملہ اور بدل کے کہہ دوں. میرے آقا, میرے جڑے ہوئے ہاتھ, میری اوقات کیا, میں ایک گھرانے کے, ایک قبیلے کے بڑے اور چھوٹے میں موازنہ کروں, لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں والی کربلا سے, آقا دادا تو تیرا ہے, تیرا نوکر تیرے در کا کتا ایک عرض کرنا چاہ رہا ہے. زمین پہ رہ کے اپنے خون سے خاک کو کھا کے شفا بنانا پوتے کی فضیلت ہے, گھر کی مٹی کو عرش والوں کے لیے کھا کے شفا بنانا یہ دادا ابو طالب کی. سلامت رہیے. جی جی سلامت رہیے. میں نے آگے بڑھنا ہے کیونکہ بہت کچھ رہ جائے گا. دوسری چیز عزیزو, جہاں تک آواز آ رہی ہے, شان رسالت ذرا یوں سنیے گا. دوسری فضیلت, میرے رسول کی آنکھیں وحی کے پہرے میں, آنکھیں وحی کے تابع. دو چیزیں ہو گئیں, زبان وحی کے تابع اور آنکھیں وحی کے تابع. یہ آنکھیں جو دیکھیں گی سمجھ لینا وحی کے حکم سے دیکھ رہی ہیں. مصطفیٰ کی زبان جو بولے گی سمجھ لینا وحی بول رہی ہے. دو چیزیں ذہنوں میں رکھیے گا. تیسری چیز, 3 مقامات پہ قرآن میں ذکر آیا ہے بیت المقدس کا, اور یہ لفظ بیت المقدس نہیں ہے, ہاں بیت المقدس. سرکار نماز پڑھ رہے تھے, آگے نبی تھے, پیچھے میرے مولا علی تھے, دائیں بھی صحابہ کرام تھے, بائیں بھی صحابہ کرام تھے. مجھے نہیں پتا آپ کہاں بیٹھ کے کیا, ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جا کے سن لینا, ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں نظر بے نظری سے. حبیب آپ کا چہرہ ہماری نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہوا کبھی. حبیب محمد ہم بس تیرے چہرے پہ نگاہ رکھتے ہیں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا, آج ایک اور کہہ. محمد نے اس کا دل لوٹا جس کا دل تھا ہی نہیں. محمد وہ حسن اول ہے کہ جسے اللہ بھی دیکھتا رہتا ہے. جو ایسا حسین محمد ہے نا, وہ محمد کہتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ بیٹا سلامت رہیے. حضور ایسا حسین حبیب, ہم آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. حبیب گھبرا تو نہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حبیب جاگنا. وَلَّا یُوَلُّ اس کی گردان ہے. میں روک روک کے کیوں بتا رہا ہوں, تاکہ باقیوں کے بھی کام آئے. فَلَّا یُوَلُّ اس کی گردان ہے, اس کا معنی ہے پھر جانا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اے حبیب ہم یقیناً پھیر دیں گے قبلتن قبلہ کو, ترضاہا جدھر تو راضی ہوگا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حبیب ہم تو اسی پہ راضی ہیں جس پہ تو راضی. حبیب تیرا چہرہ ہماری رضا ہے, تو جدھر رخ کر لے گا میرا قبلہ ادھر بدل جائے گا. ہم قبلہ بدل دیں گے کیونکہ تیری رضا کا نام اللہ کا قبلہ ہے اور اللہ کی رضا ہے. اچھا سرکار رکوع میں آئے, ایک لمحے کے لیے کچھ دکھا دو. آگے آقا تھے, پیچھے مولا علی تھے. سرکار نے رکوع میں یوں رخ بدلنا شروع کیا. ایک جملہ کہہ کے بدوم علی والوں, باد صبا کی طرح میں تمہارے سروں کے اوپر سے گزر جاؤں گا. کائنات کی پہلی اور آخری منظر کشی, حقیقت
حقیقت مطلقہ نے بس منظر یہ ایک ہی دفعہ چند لمحوں کا دیکھا کہ کعبہ کا رخ قبلہ کی طرف تھا، قبلہ کا رخ کعبہ کی طرف تھا۔ اس سے آگے میں نے کہنا نہیں ہے۔ سرکار یہ تھا زاویہ، آپ آباد و شاد رہیے، یہ تھا زاویہ۔ لیکن علی کسے کہتے ہیں؟ جو ادب کو ادب سکھائے۔ علی ادب سکھانے والے کو کہتے ہیں۔ یوں ہوا نا، اب دیکھیں رکوع میں سرکار نے رخ پھیر لیا بیت المقدس سے قبلہ کی طرف، بندے تو گھبرا گئے۔ اچھا ایک تو آقا نے، علی کھڑے نہیں رہے، لفظ ہے مشا علی حول رسول اللہ۔ سرکار آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا، جاگیے گا۔ علی نے میرے رسول کے گرد چلنا شروع کیا۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں، یہ منظر بھی بس ایک ہی دفعہ دیکھا گیا کہ کعبہ قبلہ کا طواف کر رہا تھا۔ پچھلا مجمع، پچھلا محلہ تھکا ہوا تو نہیں ہے؟ وہاں سے بس ہاتھ کبھی کبھی اٹھا دیں، مجھے پتا چلے وہاں تک بھی بات پہنچ رہی ہے۔ علی مولا چلتے چلتے پیچھے آ گئے، کچھ صحابی بھی پیچھے آ گئے۔ نماز ختم ہوئی، ہم لوگوں نے کہا سرکار یہ نماز میں آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ سرکار یہ نماز میں آپ کو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا؟ آقا آپ نے نماز میں رخ پھیر لیا۔ فرمایا وحی آئی تھی۔ جملہ سنیے گا، کہا وحی آئی تھی۔ اب غصہ لوگوں نے نکالا، دیکھیے غصہ نکالنے والے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ ایک دو انہوں نے کہا سرکار یہ آپ پہ تو وحی آئی تھی، یہ علی پہ کون سی وحی آئی تھی؟ یہ آپ نے تو رخ پھیرا، یہ علی نے آپ کے پیچھے پھیر دیا۔ فرماتے ہیں اما تعلم ان علی یسمع کما انی اسمع، تم نہیں جانتے جو میں سنتا ہوں وہی علی سنتا ہے۔ سلامت ہے، جو میں سنتا ہوں وہی علی سنتا ہے، جو میں سنوں وہی علی سنے۔ کبھی پھر صحیح صرف یہ آیت موضوع رکھوں گا، پھر اس پہ بہت کچھ ہے کہنے کو، آج موضوع یہ آیت نہیں، میں آگے بڑھنا ہے۔ تیسری چیز شیعہ سنی دوستو، نبی کا، میرے آقا کا چہرہ پیمانہ، ارے سبحان اللہ، باتیں یاد ہیں؟ زبان وہی کتابیں، آنکھیں میرے آقا کا پورا چہرہ، پورا چہرہ اللہ کی رضا، یعنی جدھر محمد کا چہرہ پھرے گا، محمد کا چہرہ نہیں پھر رہا، اللہ زندگی میں محمد چہرہ پھیر لیں وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹھے ہوئے ہو عزیزو ماتمیوں، اگر محمد مصطفیٰ زندگی میں کسی سے یہ چہرہ پھیر لیں وہ بندہ کبھی بھی، کیونکہ یہ محمد کا چہرہ نہیں، یہ اللہ کی رضا کا چہرہ ہے۔ بس آخری بات، فتح مکہ ہوا، سورہ آل عمران پڑھیے، سورہ فتح پڑھیے، دو مقامات پہ تذکرہ ہے۔ حکم ہوا کہ بیعت دوبارہ کرو۔ وہ بیعت رضوان آپ نے سنا ہوگا، واقعہ میں واقعات میں سے بچنا چاہ رہا ہوں۔ بیعت رضوان کا سنا ہوا ہے آپ نے؟ یہ 6 7ویں میں بھی نصاب میں بھی پڑھایا جاتا ہے بیعت رضوان۔ جب کہا تھا بیعت دوبارہ کرو، کچھ لوگوں نے کہا نہ بھی کرے تو کیا ہوگا؟ فوراً آیت اتری، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب، یہ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، اصل میں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ بس اتنا ہی، تمام ہوئی باتیں میری۔ جو نبی کی بیعت کرے اس نے کس کی؟ جاگ کے سارے شیعہ سنی دوست بولیے گا، میرے آقا کی بیعت کس کی؟ محمد کے ہاتھ کس کے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میرے نبی کے ہاتھ پہ اگر کوئی بیعت کرے تو اس نے بیعت کس کی؟ اب اگر کوئی محمد سے بیعت مانگے، کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ لیجئے 5 چیزیں، بات طویل فہرست ہے، 5 چیزیں ذہنوں میں رکھیے گا۔ میرے نبی کی زبان وحی کتابیں، آنکھیں وحی کتابیں، چہرہ اللہ کی رضا کا پیمانہ، اور ہاتھ
ساتھ. بس اتنا ہی میں نے کہنا ہے. شیعہ سنی دوستو, جو زبان وحی کے بنا ہلتی نہیں تھی نا, وہی زبان چوس کے پلا ہے حسین. اللہ اکبر. میں آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا, میں ایک جملہ اس سے پڑھ کے کہنے لگا ہوں. اب ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ ایک دن وحی اتر رہی تھی, تو وحی کے دو پڑھ لیجیے. آجو بیٹا, آجو, بیٹھ جاؤ. بھلے وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, میں نے بس تمام کرنا. درس ہو رہا تھا, وحی ہو رہی تھی, وحی کی باتیں ہو رہی تھی. مسجد کے در کھلے ہوئے تھے. کہتے رسول اللہ ہمیں تو بتا رہے تھے وحی, لیکن آنکھیں مسجد کے دروازے پہ تھیں. کہتے یوں دیکھتے اس میں نے کہا دیکھوں تو صحیح, یہ کون اتنا محجبین ہے, یہ کون اتنا حسین ہے. محمد وہ ہے جسے اللہ دیکھتے تھکتا نہیں. محمد وہ ہے جسے دیکھ کے یوسف دانتوں میں انگلی, محمد کی نظریں اٹھ ہی نہیں رہی. کہتے میں نے باہر آ کے دیکھا تو حسین ٹہل رہے تھے. جاگنا اور میری جانب دیکھنا. کہتے میں واپس آیا, میں نے آ کے کہا آقا ہمیں وحی کی باتیں بتا رہے ہیں, اپنی نظر بچوں پہ ہے. فرماتا یا ابا ہریرہ اما تعلم ان الحسین قرۃ اعینی. اے ابو ہریرہ تم نہیں جانتے حسین محمد کی آنکھوں کا نور ہے. سبحان اللہ. جو آنکھیں وحی والی تھی نا, ان آنکھوں کے نور کو حسین کہتے ہیں. یہ عرفان کی روحانیت کی ایک منزل ہے کہ فضائل میں آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں. تیسری چیز کیا تھی عزیزو, تمام کیا میں نے آپ کے ذہن تھے, آپ خود مجھے مائل کر رہے ہیں. سرکار کا چہرہ اللہ کی رضا. جاگ رہیے گا, عید کا دن تھا, دونوں شہزادے, اور ہاں یہ بات پتہ نہیں کس نے کہاں سے سن کے کہہ دی کہ شہزادوں نے آ کے کہا کہ لوگوں کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں اور ہمارے پاس سواری, اس سے بڑی جہالت کیا ہے. 20 سواریاں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں. یہ مولا علی کا دلدل تھا یا نہیں, ناقہ غضبات تھی یا نہیں, وہ اونٹنی جس پہ ہجرت کی, اونٹنی پہ ہی ہجرت کی نا ناقہ غضبہ پہ. تو یہ کہاں سی بات آ گئی کہ ہماری سواری نہیں. جبکہ علامہ عین العارفین ہندی رضوان اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. وہ کہتے دونوں شہزادے مسکرا کے آئے اور آ کے اپنے نانا سے کہتے ہیں جدہ نریدو لا عہد من اتفاء لأہل المدینہ مرکبہم مثلنا. نانا آپ تو براق پہ گئے تھے, ہم بھی چاہتے ہیں ہماری سواری ایسی ہو کہ مدینے میں کسی کے پاس ویسی نہ ہو. اپنے کندھے جھکائے, دونوں شہزادوں کو بٹھایا, ایک کو دائیں کندھے پہ, ایک کو جاگنا خدا کے لیے. بڑے شہزادے کو مولا حسن کو دائیں کندھے پہ, مولا حسین کو بائیں کندھے پہ. اور کمال کیا ہے, دیکھنے والا پورا مدینہ تھا, لیکن راوی بڑا چلاک تھا, اس نے روایت حضرت عمر سے ہی لی. سبحان اللہ. راوی سمجھدار ہوگا کوئی, یعنی دیکھنے والے بہت سے تھے, پورا مدینہ دیکھ رہا تھا. یہ حضرت عطا گنج بخش حجویری ہے نا جی, ان کی شور افاق کتاب ہے کشف المحجوب, یہی شاید آپ کو بدوم علی میں ہی کہیں مل جائے. انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت عمر کی نظر پڑی, دیکھ کے کہتے کیا حسین سواری ہے. سرکار دے کے فرماتے یہ کہے کہ کیا حسین سوار ہیں. لیکن جس کے لیے میں نے بات کی ہے نا, دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات ہے یہ سامنے کہہ دوں, ویسے تو میں اسے گزارنے لگا تھا. کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ تو پورا گھوما. پھر میرے مولا حسین نے پوچھ لیا جدہ اتحب الحسن اکثر منی. نانا حسن سے زیادہ محبت ہے مجھ سے کم. بوسا دیا نا میرے لال, حسنین ہو تم.
सिबतैन हो, सैयदैन हो, दोनों बराबर, जोड़ी हो, बराबर हो। लेकिन नाना, मैंने आपके खुतबे में सुना था, आपने कहा था कि अल्लाह ने दाएं हिस्से को अफजल बनाया है बाएं हिस्से से। जाकर मैं अगर थक गए हैं तो मैं यहीं समेट लेता हूँ। मुझे वैसे लग रहा है कि आपके मिजाज अब तकरीबन थकन के करीब है। दायां हिस्सा, चले आखिरी जुमला कहने लगा हूँ, जहाँ मुझे लगा थक गए तो मैं वहीं समेट लूंगा। दायां हिस्सा अफजल है। फरमाते हाँ मेरे लाल, मैंने कहा था। तो नाना फिर हसन से तो ज्यादा मोहब्बत हुई। क्यों? हसन को दाएं कंधे पे बिठाते हैं, मुझे बाएं कंधे पे बिठाते हैं। बोसों की बौछार कर दी, मुस्कुरा के फरमाते हैं नाना का इम्तिहान ना लिया कर, मेरा दिल बाईं तरफ है। हुसैन तेरे हिस्से में मोहम्मद का दिल आया है। इसी पे रहमत तमाम, जागना खुदा के लिए। नाना महार, ये पता नहीं मौलवियों ने आपको क्या बताया हुआ है, आज भी लोग रसूल अल्लाह की सुन्नत पे जुल्फे यहाँ तक रखते हैं। और मैंने अक्सरियत से पूछा है, सरकार जुल्फे बिल्कुल सीधी पीछे कर लेते, ये दरमियान में मांग रख के दो हिस्सों में तकसीम करने का फलसफा मुझे तो समझाओ। बिल्कुल थक गए हो। ये जुल्फे सीधी पीछे कर लेते ना आका, ये दरमियान में मांग दो हिस्सों में बांटा, मुझे किसी किताब की बात ही नहीं, ये मेरा दिल कहता है। अगर आपके पास कोई और हल हो तो ढूंढ लीजिएगा। मुझे तो लगता है ये रस्म ही ईद के दिन से चली, क्योंकि आदिल नबी थे, बेटों को महारें देनी थी, अपनी जुल्फे दरमियान में तकसीम करके आधी हसन को दे दी, आधी हुसैन को दे दी। हसन दाएं मोड़ता है, आधी सरकार, आधी एक शहजादे के हाथ में, आधी बाजी हजूर दूसरे शहजादे के हाथ में। एक दाएं मोड़ता है, दूसरा कहता नहीं बाएं मुड़ना है। नबी बाएं मुड़ गए। एक दफा भी नहीं कहा कि बच्चों पहले आपस में फैसला तो कर लो कि दाएं मुड़ना है या बाएं। नहीं, जिधर छोटा मोड़ता है उधर मुड़ जाते हैं, जिधर बड़ा मोड़ता है उधर मोहम्मद मुड़ जाते हैं। ये मोहम्मद का चेहरा तो नहीं मुड़ रहा। बात याद आ गई है आपको मेरे ख्याल में। ये सलामत रहिए, आबाद रहिए, ये सलामत रहिए, हजूर सलामत रहिए, आबाद रहिए। पिछले भी अहबाब, ये शहजादों के कहने पे मोहम्मद का चेहरा नहीं मुड़ रहा, अल्लाह की रजा कभी हसन के कहने पे दाएं मुड़ रही है, कभी हुसैन के कहने पे बाएं मुड़ रही है। शिया सुनी दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि रजी अल्लाह या हसन के इशारे पे बनता है या हुसैन के इशारे पे बनता है। सलामत हो गया वक्त जिनके इशारों पे अल्लाह उन्हें हसनैन कहते हैं। आखिरी बात है और यही समझ लीजिए नतीजा है। रसूल के हाथ किसके थे? अल्लाह आपका भला करे। मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ किसके हैं? जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बैत करे उसने किसकी की? जो मेरे नबी से बैत मांगे। शेख ताहा मिस्री ब्रादरान अहले सुन्नत के जय्यद आलिम गुजरे उलमाए मिस्र में से, उन्होंने यही आयत लिख के एक हदीस लिख के कहा कि ये आयत और ये हदीस दलील है कि यजीद बेदीन भी था, दीन से खारिज भी था और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ और नतीजा देना चाह रहा हूँ। शेख ताहा मिस्री सुन्नी आलिम ने सरकार ये आयत लिखी, नीचे हदीस लिखी और उन्होंने कहा ये आयत और हदीस दलील है कि यजीद फासिक था, दीन से। क्यों? वो कहते हैं इसलिए जो मोहम्मद की बैत करे उसने अल्लाह की बैत की।
जो मोहम्मद से बैत मांगे, किससे मांगी? वो कहते हैं इसी मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सलामत रहिए। हुसैन मुझसे है। अब जो हुसैन से बैत मांगेगा, उसने किससे मांगी? मोहम्मद मुस्तफा से, आकाए दो आलम से। और जो रसूल अल्लाह से बैत तलब करे, उसके दीन ईमान के बाकी रहने में कोई शक है? बैत ही तो मांगी थी। ला युबाय्यु मिसला, कहा था हाकिम ने कि खत आया है शाम से, या बैत करो। बैत का नाम था। फरजंद अमीर ने तारीख साज जुमला फरमाया, फरमाते हैं कह दे अपने हाकिम से, मिसली ला युबाय्यु मिसला, जो मुझ जैसा होता है वो किसी भी जमाने में उस जैसे की बैत नहीं करता। उसे कह दे हुसैन बैत नहीं करेगा। फिर उसने कहा फरजंद रसूल, गुस्ताखी की माफी, अगर बैत नहीं करेंगे तो फिर अंजाम सर देना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे मौला फरमाते हैं, तू मक्कारी कर रहा है, ना तेरे दिल में कभी मेरी मोहब्बत थी, ना है, ना होगी। इसलिए कि तुलका की औलाद में के दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होती। फरमाया तू जो मक्कारी कर रहा है ना, मैं फरजंद रसूल हूँ, जानता हूँ। अब इसका प्लान ये था कि किसी साजिश से फरजंद रसूल को कत्ल करवा दूंगा, लेकिन इसके साथ एक और मुशीर बैठा था। उसने इशारा किया, उसने कहा वलीद, अब अगर हुसैन दरबार से निकल गया, मैंने उतना बताना है जितना मक्तल में है। अगर हुसैन दरबार से चला गया फिर तू कत्ल नहीं कर सकेगा। लफ्ज यही है। यूं देखा, महले सलका इब्ने अकरम को देके फरमाते हैं, अल्लाह तेरी माँ तेरे गम में रोए, ओ आजाद करदा गुलाम के बेटे, तू कौन होता है कि कहे मेरा सर कलम हो? तू जानता नहीं मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ। मैंने इतना पढ़ा है जो मक्तल में मिलता है। ये कहना था फता जलजला अबवाबे ही व शुब्बाओ के ही, बुलंद आवाज की दरबार के दरवाजे और खिड़कियों में। जलजला आया, तेरे लिए जंग का इज़्न यहाँ नहीं। आंखें भीग गईं। ये अब्बास के मकाम की तौहीन है कि अब्बास शब्बीर से उलझे। मैंने मक्तल में इतना पढ़ा, जैसे कहा ना मौला का हर बुन फिल मदीना, मदीने में तेरे लिए जंग की इजाजत नहीं। लफ्ज़ नक्का फरासहू फबका बुकान उलिया, अब्बास ने सर झुका लिया, इतना झुकाया कि अब्बास मुझे पहचान, मैं अली का बेटा। बड़ा मुश्किल है वतन छोड़ आपके लाहौर के करीब। अशरा सानी पढ़ रहा था तो वहाँ राय मोहम्मद अली साहब हैं, तो उन्होंने आपस में कत्लों के मसले थे। पंचायत ने फैसला किया कि हम गांव छोड़ जाएं। कहते हैं अल्लामा साहब बड़ा भारी था मुझ पे।
पे बड़ा भारी था। कहते हमने तैयारी की, जब हमने जाना था ना, वतन छोड़ के ना जा। दास करो, हमने आज रात सफर करना है, पर्देदारों को तैयार करो, हमने अकेले नहीं जाना। अल्लामा दरबंदी कहते हैं, ये कह के अब्बास तैयारी में मशगूल हुए। कहते हैं हुसैन घर से निकल पड़े। कहते महमल तैयार करते करते, जरा इस जुमले को महसूस करना। मैंने कहा ना, फजाइल में तो हम तशरीह भी कर लेते हैं, उतना जितना मक्तल में है। दरबंदी कहते बड़ी देर के बाद अचानक शाम की मल्लका ने कहा, अब्बास अब्बास ऐना बाज़ा था कल्बा उम्मी, मेरी माँ की जिगर का टुकड़ा कहाँ है? हो सकता है किसी दोस्त से मिलने गए हों, हो सकता है कोई मदद तलब करने गए हों। थोड़ी देर फिर गुजरी। कहते अब्बास मेरे दिल को चैन नहीं, जा मेरे हुसैन को ढूंढ के ला। जिसके अलम उठाते हो ना वो रिवायत करता है। कहते मदीने की कोई गली नहीं बच गई जिसमें मैंने ढूंढा ना हो, मुझे कहीं फर्जंदे ज़हरा नहीं मिल रहे। अब्बास कहते मेरा दिल घट रहा था, दरबार की साजिश सुन के आया था। कहते ढूंढते 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 हर गली मदीने की से मैं गुजरा। अब्बास कहते हैं अचानक मेरा जन्नतुल बकी के करीब से गुजर हुआ। कहते मैंने देखा माँ की कब्र पे थाड़े मार के अकेला हुसैन रो रहा है। जरा जिसके सीने में दिल है ना, नबी के बेटे का मसाए पढ़ने लगा हूँ। अब्बास कहते हैं मैंने देखा सिसकियां ले लेके रो रहे हैं अब हजरत हुब इमाम। कहते मैं करीब आया, चुप करके खड़ा रहा। कहते फिर अचानक मैंने दोष पे हाथ रखा, सर उठा के मेरी जाने देखा। मैंने कहा मौला लिमा तुम की यूं अकेले जन्नतुल बकी में तन्हाई में माँ से क्या बातें कर रहे हैं? गली में गया हूँ अब्बास, मैंने ऊंची आवाज में दरूद भी पढ़ा है, मैंने बुलंद आवाज में तकबीर भी पढ़ी है। अब्बास मैं एक एक गली में गया हूँ। हो सकता है कोई मेरे नाना के जमाने का शख्स घर से बाहर निकल के कहे मोहम्मद के बेटे तू मदीना ना छोड़। अब्बास मदीने में मुझे किसी ने नहीं रोका। अब्बास माँ से शिकवा करने आया हूँ, अम्मा अम्मा मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई रोकने नहीं आया। अजरको मिनल्लाह, मौला जज़ाए खैर दे। आंखें तकरीबन वुजू कर रही है। मैं मसाइब अपने लिए पढ़ रहा हूँ, जहाँ मेरी आंखों का वुजू हुआ मैंने वही तमाम कर देना है। मसाइब में किसी का क्या बस। दोनों भाई हाथ थाम के चले, घर में आए। सलाम का जवाब नहीं देता। कहते भैया वो वक्त याद है कैसे भूलूंगी। रो के कहते ज़ैनब तेरा भाई तेरे बाबा से बड़ा गरीब है। बाबा को कोई सलाम का जवाब नहीं देता था। ज़ैनब मैं एक एक दर पे गया हूँ, कोई एक भी ऐसा नहीं मिला जो कहे हुसैन मदीना ना छोड़।
سب نے حسین کے نانا راضی ہو آپ پہ، یہ آنکھیں اس دن نہ روئیں جس دن سب حشر کے میدان میں روئیں گے۔ میں تو دعائیں ہی دے سکتا ہوں۔ رونے والوں، فہرست تیار ہوئی؟ عروہ غفاری، آسان تیاری نہیں، شبیر کی مدینے سے نکلنا۔ کالا صاف ہی ہے۔ رہی ہے، اللہ اکبر، میرا اپنا ہے، میں اپنے پیسے اندر لیا پچھلے سال، تو شاید اللہ اکبر۔ یہ سسکیاں، یہ آہیں زمانے کو بتا رہی ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان تو ہوا ہے۔ رونے والوں، عزیزوں، ماتمیوں، قافلہ تیار ہوا۔ عروہ کہتا ہے عصا کے بل، اپنی بیوی کو کہا مجھے لے چل، میں دیکھتا ہوں حسین چلتے کیسے ہیں۔ کوئی اور کتاب میں نہ ملے، یہ دمت و ثاقبہ اردو میں مل جائے گی آپ کو۔ موالی ستین علامہ دربندی نے یہی لکھا، حسین کا دوسرا حرم۔ اس کی زوجہ اچانک کہتی ہے عروہ اب جو آ رہی ہے یہ وہ ہے جو کبھی کون ہے؟ کہتے ہیں علی کی۔ اس کی زوجہ کہتی ہے اس کا ایک ہاتھ علی اکبر نے تھاما ہوا ہے، دوسرا ہاتھ قاسم نے تھاما ہوا۔ سنو گے؟ عروہ کی زوجہ کہتی ہے علی کی بیٹی ایک ہاتھ اکبر کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ قاسم کے ہاتھ میں، 4 قدم چلی ہے، اچانک قاسم سے ہاتھ چھڑایا، علی اکبر سے ہاتھ چھڑایا، زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے حسین میں تھک گئی ہوں، حسین میرے پاؤں میں ورم آ گئے ہیں۔ اس وقت شبیر کا چہرہ نانا کی قبر کو مڑا، نانا جو 4 قدم نہیں چل سکتی، اللہ جانے بازاروں میں۔ مجھے 4 جملے ابھی کہنے ہیں رونے والوں، ابھی تو میں نے مصائب پڑھنا ہے، میں فدا تو ابھی پڑھوں گا، ذرا محمل کی ترتیب تو سنو۔ عروہ کی زوجہ کہتی ہے جب یہ شہزادی آئی نا محمل کے قریب، کہتی ہے نقص الزہرا کمرو، جاگرا خدا کے لیے، نقص الزہرا کمرو بنی ہاشم، ذرا اسے محسوس کرنا۔ کہتے ہیں بنو ہاشم کے چاند نے کمر چھپائی، ارادت صلوات اللہ علیہ وضعت رجلہا علی ظہرہ، علی کی بیٹی نے ارادہ کیا کہ پاؤں عباس کی پشت پہ رکھ کے محمل پہ بیٹھوں، یا اچانک پاؤں پیچھے ہٹا لیا۔ کیوں شہزادی؟ سوار نہیں ہونا؟ بی بی کہتی ہے مجھے آج وہ سوار کرے جو مجھے 11 محرم کو بھی کر سکے۔ اینا علی بن الحسین، میرا شام کا مہاری سجاد کہاں ہے؟ سجاد مجھے آج تو سوار کرا۔ رونے والوں، سید و ساجدین نے دونوں ہاتھ پھپھی کے قدموں کے نیچے رکھے، انما یرید اللہ پڑھتی ہوئی علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ فدا کے 2 جملے پڑھوں، میں نے فہرست میں نے جو پڑھا ہے میں نے اتنا کہنا ہے، اتنا ہے کہ حکم ہوا سب بیویاں سوار ہوں۔ یہ توہین ہے حضرت صغرا کی کہ وہ بابا سے مجادلہ کریں۔ علماء مقاتل اتنا لکھتے ہیں، ایک ہی دفعہ شبیر نے کہا فاطمہ
فیصل لکے عراق آہدی بربی ذل جلال والاکرام. اے فاطمہ صغرا، میرے رب سے جو وعدہ ہوا تھا نا، اس میں نے لکھا تھا کہ اکبر کی بہن عراق نہیں جائے گی. بی بی کہتی ہے بابا جو تیرا وعدہ وہی صغرا کا وعدہ. لیکن ایک دو جملے تو درد والے سن لینا. بابا جو تیرا وعدہ وہی صغرا کا وعدہ. رونے والوں سارے تو چل دیے. اچانک حضرت رباب کے قریب آئی. اماں لیس لی احد ان یرجع فی خلوت. اماں اکیلی بیمار کو جو چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی ایک تو چھوڑ جاؤ جس سے میرا دل بہل جائے. صغرا کیا؟ فاشارت الی علی الاصغر. 18 دن کے لیے اصغر کی جانب اشارہ کیا. میرا اصغر مجھے دے دو. سنو کے جملہ. بی بی کہتی ہے یہ لے اصغر. اصغر کو دیا. خبر شبیر مولا تک پہنچی. تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے. آگے کہتے صغرا اس عہد میں اصغر بھی کربلا میں ہے. جملہ سنو گے. شیخ عبدالحمید مہاجر نے یہاں ایک نوحہ لکھا ہے. جب شبیر نے کہا نا اصغر بھی کربلا میں ہے، یوں حیران ہو کے کہتی ہیں اب بتا. یہ نوحہ ہے، مقتل کی روایت نہیں. شیخ یاسین شیخ عبدالحمید کا نوحہ پڑھ کے بی بی کہتی ہے اب بتا اہلکو من صغیر للسیوف. بابا تیرے گلے پہ تو خنجر چل جائے گا، اصغر کا گلا خنجر کے لائق ہے. بابا میرے صغیر کا گلا خنجر تک خنجر کے لیے ہے. کہتے ہیں صغرا تیرے بابا نے وعدہ جو کیا ہے. رونے والوں یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ. قافلہ چلا، چلنے لگا. شبیر کہتے ہیں عباس قافلے کو چلا، میں ذرا اپنی بیمار ماتھا پڑتا دیوار کا رنگ بدل جاتا. لہو میں ڈوبی ہوئی ہے لی اکبر کی بہن. چپ کر کے رونے والوں آخری جملہ بہنوں کے لیے. چپ کر کے روتے ہوئے شبیر چل پڑے. ابھی قافلہ تھوڑا سا آگے گیا تھا، اچانک حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے. مولا مولا وہ پیچھے مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی آ رہا ہے. اب تک میں نے ہاتھ نہیں جوڑے، اب ہاتھ جوڑا ہوں. دل دکھے مجھے معاف کرنا. شبیر امام سے جانتے تھے کون آ رہا. میں پتہ کر کے آتا ہوں. جانتے ہو اچانک نظر پڑی اکبر کی بہن ہے، چل کے نہیں آ رہی. کبھی رخسار کے بل گرتی ہے،